www.fmo.org.uk اور پھر وہاں سے ریڈیو رمضان لائیو کنیکشنز کو جو ہے لے سکتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت جو ہے حضرت مولانا محمد گورا صاحب اور حضرت مولانا محمد یوسف صورتی صاحب تشریف فرما ہے۔ کل رات کو دفتر میں یہاں بیٹھے تھے، اس وقت ایک بات کا ذکر نکلا کہ ماشاءاللہ لیسٹر کے اندر جو ہے قریب 50-60 سال سے مسلمانوں کی بستی بس رہی ہے، اور 50-60 سال پہلے جب ابتدا میں کچھ لوگ یہاں آئے، کچھ فیملیز یہاں آئیں اور مساجد کی اور مدارس کی اور مدرسے کے بارے میں، نمازوں کے انتظام کے بارے میں جو فکر کی گئی، تو اس وقت کیا ہوا اور کس طریقے سے کام آگے چلا، اس کے بارے میں کچھ ہسٹری یا تاریخ جو ہے لوگوں کو بتانا چاہیے، اطلاع ہونی چاہیے۔ تو ہم نے سوچا کہ مولانا محمد گورا صاحب جو ہیں ماشاءاللہ کافی عرصے سے یہاں پہ لیسٹر میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ مولانا یوسف صورتی صاحب بھی جو ہے وہ خدمت انجام دے رہے ہیں، تو ان دو حضرات کو جو ہے لا کر ان کے پاس سے جو ہے کچھ ہم سنیں کہ بھائی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو ہے لیسٹر کے اندر مسلمانوں کی آبادی کتنی تھی، کیسے رہی، اور جو ہے کس طریقے سے یہاں مسجد کا قیام ہوا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا گورا صاحب اور مولانا یوسف صاحب، بہت بہت شکریہ آپ جو ہے تشریف لائیں۔ مولانا گورا صاحب آپ ابتدا کریں گے کچھ تاریخ کے بتانے کے بارے میں انشاءاللہ۔ بسم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بزرگو، الحمدللہ یہاں میرا آنا 1972 کے جولائی کے اندر ہوا، اور اس سے پہلے مسلمان یہاں آباد تھے الحمدللہ۔ تقریباً 1954 کے اینڈ کے اندر اور 55 کی بگننگ سے مسلمان یہاں آنا شروع ہوئے۔ بہت کم مسلمان تھے، اس کے اندر سب سے پہلے شاید وہ اسماعیل بھائی صالح جن کا انتقال ہو گیا وہ تھے، اور پھر یہ اس کے بعد محمد بھائی لمبات ہیں، غلام بھائی ماکڑا ہیں، اسماعیل بھائی ماکڑا ہیں، یوسف بھائی ماکڑا ہیں، اور خان ماما ہے، حافظ خان ماما، ایسے لوگ یہاں آئے تھے۔ الحمدللہ جو لوگ یہاں سب سے پہلے آئے وہ جوانی کے اندر آئے، اس میں کچھ ہی حضرات ایسے تھے جن کی عمر کچھ 25 برس سے بڑی تھی، باقی ہے کہ 25 برس کے اندر کے لوگ آئے ہیں یہاں، اور یہ ان کے ماں باپ کی یہ فکر تھی، اور جس گاؤں کے اندر یہ رہنے والے تھے وہاں کا ماحول انہوں نے دیکھا تھا، وہاں کے مدرسے کی تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے وہاں سے آتے وقت ان کے ماں باپ نے ان کو قرآن پاک بھی دیا تھا اور مصلی بھی دیا کہ وہاں نماز بھی پڑھنا اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنا۔ تو یہاں تو کوئی کسی قسم کی سہولت تو تھی نہیں، اس لیے کسی گھر کے اندر 5-7 آدمی اکٹھے رہتے تھے، اب اس میں مسلمان غیر مسلم سب اکٹھے بھی رہتے تھے، مکان بھی اکثر غیر مسلموں کو ہی ہوتے تھے، کسی مسلمان کا مکان تھا ہی نہیں، اور ابتدا کے اندر پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ رمضان کب ہے، کب سے شروع ہوئی، اور روزہ کب رکھنا چاہیے، عید کب کرنی چاہیے۔ تو کبھی کبھار جو ہے وہ انڈیا سے کوئی خط آوے تو پتہ چلا کہ رمضان شروع ہوئی۔ پھر بعد میں یہ 1960 سے پہلے لوگوں نے وہاں سے کیلنڈر منگوانا شروع کیے، تو کیلنڈر کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ انہوں نے روزے رکھنا شروع کیے، اور عید کے موقع کے اوپر بھی تو انڈیا کے کیلنڈر کے اندر جو عید کا ٹائم ہوتا تھا، وقت دن جو ہوتا تھا، تاریخ ہوتی تھی، اسی کے مطابق وہ عید کرتے تھے، اور عید کی نماز کے لیے بھی کوئی سہولت تو تھی نہیں، اس لیے کبھی چرچ کے اندر جا کر پڑھی ہے، کبھی کسی ہوٹل میں پڑھی ہے، کبھی کسی کار پارک کے اندر پڑھی ہے، الگ الگ جگہوں کے اوپر انہوں نے نماز پڑھی۔ مسلمان یہاں جمع ہوتے تھے اور ان کو بڑی فکر ہوتی تھی، جب جیسے جیسے مسلمان آنے لگے تو ان کو احساس ہوا کہ ہمیں کوئی نماز پڑھنے کی جگہ بھی ہمیں کرنی چاہیے، تو مرحوم موسیٰ بھائی پوپٹ کا ایک مکان تھا میئر روڈ کے اوپر، جہاں بھی ایک مسجد کے لیے پروگرام چل رہا ہے، میئر روڈ کی این کے اندر جو ہے، وہاں گرین لینڈ کے پاس کے اندر ان کا مکان تھا۔ تو اس مکان کے اندر مولانا غلام محمد گھیوارہ صاحب نے 1-2 جمعہ کی نمازیں پڑھائی ہے۔ وہ کچھ عرصے کے لیے یہاں آئے تھے، پھر یہاں سے واپس لندن چلے گئے تھے، اور اس کے بعد یہاں یوسف بھائی ماکڑا جن کا بھی انتقال ہو گیا 2 سال پہلے،
1 سال پہلے میلبرن اسٹریٹ کے اندر ان کا مکان تھا، تو وہاں کچھ مسلمان رہتے تھے. یوسف بھائی بھاڑا ہے اور یعقوب بھائی پٹیل جن کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب فرماوے اور ان کی خدمات کو قبول کرے. تو اصل میں یہ سارے کے سارے اب ایسا سمجھ لو کہ گورا کے روڈ بن رہا ہے. اب سب سے پہلے جو تکلیف پڑتی ہے وہ روڈ بنانے والوں کو تکلیف پڑتی ہے. اس کا پلان بنانا، اس کے لیے ساری ضرورتیں اور سب مٹیریل حاصل کرنا. اب اس کے بعد جب ایک مرتبہ روڈ بن جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر لوگ چلتے رہتے ہیں اور اس کی پھر سہولتیں پیدا ہوتی جاتی ہے. تو اصل میں یہ سارے کے سارے جو ابتدا کے اندر آئے تھے وہ روڈ بنانے والے ہیں اور ان کا بڑا مقام ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے. تو یوسف بھائی بھاڑا اور ان لوگوں نے فکر کی کہ بھائی ہمیں یہاں کوئی صورت کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کا نام لیں. تو انہوں نے سب سے پہلے یہاں فضائل کی تعلیم شروع کی اور اس کے بعد انہوں نے یوسف بھائی ماکڑا کے کمرے کے اندر جو ہے ایک اگلے کمرے کے اندر وہ اپنے مدرسہ چالو کیا اور وہاں کچھ تعلیم شروع کی انہوں نے، فضائل کی تعلیم، اور جمعہ کی نماز بھی انہوں نے وہاں پڑھنا شروع کی. اب جمعہ کی نماز کون پڑھاوے؟ تو یہاں کوئی مولوی صاحب تو تھے نہیں باقاعدہ، جو بھی آتے تھے وہ کھڑے رہ کر وہ پڑھوا لیتے تھے، جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تھے. اس طریقے سے لوگ جمع ہوتے گئے اور جب زیادہ لوگ جمع ہوئے تو اب زیادہ فکر ہوئی کہ بھائی ہمیں کوئی ایک مسجد رکھنی چاہیے. تو سب سے پہلے 1963 کے اندر مسلمانوں نے جمع ہو کر ایک گھر کے اندر مشورہ کیا اور 150 نمبر کا برن اسٹریٹ کا مکان اس وقت تو بکنے والا تھا، تو انہوں نے 1500 پاؤنڈ کے اندر وہ مکان خریدا. اور اس وقت کے جو جماعت کے پریسیڈنٹ تھے وہ محمد بھائی لمباد جو ابھی حیات ہیں اور 400 اسٹریٹ کے اندر ہیڈن اور 400 اس کے کارنر کے پر وہ رہتے ہیں. الحمدللہ بہت بڑی فکر مند آدمی تھے. اور ابراہیم بھائی ملا وہ بھی ابھی حیات ہیں اور وہ ولسن اسٹریٹ کے اندر ہے، تو وہ اس کے جنرل سیکرٹری تھے. اس جماعت کا نام رکھا تھا لیسٹر مسلم سوسائٹی، اور ایک ہی کمرہ 10 بائی 10 کا کمرہ تھا، تو اس کے اندر کبھی کبھار نماز پڑھ لیتے تھے. اس لیے کہ کسی کے پاس پیسے تھے بھی نہیں، مولوی صاحب کو کیسے انڈیا سے بلاوے، کہاں سے پیسے لاوے، یہ مکان خریدنے کے بھی پیسے تھے نہیں. لوگ بیچارے 20 پینی 50 پینی کبھی کبھی چندہ دیتے تھے. اب 50 پینی اگر کسی نے چندہ دیا ہو تو اس کا بہت بڑا احسان مانتے تھے. تو 2 پاؤنڈ جو ہے ان کی فیس رکھی تھی 1 برس کی ممبروں کی. تو اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، پھر لوگوں نے چندہ کرنا شروع کیا. چندے کے لیے وہاں کبھی پریسٹن گئے، کبھی لندن گئے، کبھی 5 پاؤنڈ ملے، کبھی 10 پاؤنڈ ملے، اور کبھی 100 پاؤنڈ لندن سے ایک صاحب نے دینے کا وعدہ کیا تھا، تو اس کے لیے تقریباً 7 یا 8 چکر لگائے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے 100 پاؤنڈ دیے تھے. انہوں نے اس زمانے کے اندر کسی کا ایڈریس بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ لوگ کہاں رہتے ہیں. بارش بھی خوب ہوتی تھی اور برف بھی بہت زیادہ پڑتا تھا، لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹ کا ایسا انتظام بھی نہیں، تو پورا ویک بیچارے کام کرتے تھے. مجھے ایک مرتبہ مرحوم کولا بھائی احمد بھائی عیسیٰ جو ہے جو ایشبون کے اندر رہتے تھے بٹوار کے، تو انہوں نے خود بتایا تھا کہ ہم لوگ کام کرتے تھے پورا ویک اور سیٹرڈے سنڈے کو چھٹی ہم رکھتے تھے. اب اوور ٹائم، حالانکہ اوور ٹائم ان کو ملتا تھا. اس زمانے میں کام کے پیسے زیادہ سے زیادہ 5 پاؤنڈ یا 6 پاؤنڈ ویکلی ان کا ویجز ہوتا تھا. اگر سیٹرڈے سنڈے کچھ کام کرے تو کچھ 1-2 پاؤنڈ زیادہ مل جاتے تھے. تو یہ لوگ جو ہے اپنے سیٹرڈے سنڈے کا کام چھوڑ کر پرانی وان ہوتی تھی اس کو کرائے پر لے کر وہ لوگ جاتے تھے. پریسٹن گئے، کبھی بولٹن گئے، یہاں سے کھانا پینا ساتھ میں لے کر جاتے تھے. اور کسی کا ایڈریس بھی نہیں ہوتا تھا. مسلمان نئے نئے آئے ہوئے تھے، ایک مکان یہاں ہو تو ایک مکان کہیں دوسری سیٹ کے اندر ہو، تو بارش بھی خوب پڑے اور کوئی ایڈریس کا پتہ نہیں، تو ہم کہیں کہیں پوچھتے جاویں. اب پورا دن پھرے اور 10 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ ہم کو جو ہے چندہ ملتا تھا. اگر کسی نے 50 پینی جو چندہ دے دیا ہم کو تو ہم اتنے خوش ہوتے تھے، اتنے خوش. پھر شام کو واپس آتے تھے، سنڈے کو واپس جاتے تھے. اس طریقے سے 1500 پاؤنڈ لوگوں سے قرض لے کر چندہ کر کے جمع کیا اور 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر مدرسہ شروع کیا. تو سب سے پہلے 150 نمبر برن اسٹریٹ
کا مکان جو ہے اس کے اندر نماز شروع ہوئی. اس سے پہلے یہاں یوسف بھائی ماکڑا کے مکان کے اندر جو ہے الحمدللہ جمعہ کی نماز چند سالوں تک 2-3 سالوں تک پڑھی. اور اس سے پہلے 1-2 نمازیں مولانا گھیوارہ صاحب نے مرحوم موسیٰ بھائی پوپٹ کا جو مکان تھا میئر روڈ کے اوپر اس کے اندر انہوں نے شروع کی. پھر اس کے بعد مولانا چلے گئے تھے لندن چلے گئے تھے مولانا غلام محمد گھیوارہ صاحب. اب یہاں کبھی یوسف بھائی بھانا نماز پڑھا ہوئے, کبھی کوئی دوسرا پڑھا لے ہوئے. اس زمانے کے اندر بہت تھوڑے لوگ تھے. جب 63 کے اندر مسجد بن گئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے مرحوم مولانا عبد الغنی صاحب جو باٹلی کے اندر تھے وہاں سے ان کو لے آئے. تو اب وہ بھی سوسائٹی کے پاس کسی قسم کے پیسے تھے ہی نہیں کہ وہ ان کو تنخواہ بھی دے سکے, اس لیے خالی ان کی ذمہ داری فیکٹری ان کو کام ملا دیا تو پوری رات جو ہے نائٹ کے اندر فیکٹری میں کام کرتے تھے اور مدرسہ بچوں کو پڑھاتے تھے. تو 10-12 بچے تھے. ابتدا کے اندر جو بچے مدرسے کے اندر پڑھنے والے تھے اس کے اندر محمد بھائی لمباد کے بیٹے احمد علی بھائی لمباد جو بھی ایونگٹن کے اندر رہتے ہیں وہ ہے, پھر نذیر بھائی بھیکا ہے, پھر صادق بھائی مہتر ہے, اور ایسے کچھ لوگ تھے جو جنہوں نے اپنی فیملی کو بلایا تھا تو ان کے بچے یہاں تعلیم حاصل کرتے تھے. تو مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کی نماز پڑھا لیتے تھے اور شام کو مدرسہ پڑھاتے تھے. 5 ٹائم کی نماز ابھی بھی باقاعدہ ریگولر کوئی امام کے ساتھ شروع نہیں ہوئی تھی. جو حاضر ہوتا تھا وہ پڑھا لیتا تھا. میں جب 72 کے اندر آیا تو ظہر کی نماز کے اندر زیادہ سے زیادہ کبھی آدمی ہوئے ہیں تو 10 آدمی ہوئے ہیں. تو میرے آنے سے 6 مہینے پہلے مرحوم حافظ صاحب دھرات رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ مجھ سے 6 مہینے پہلے آئے تھے. تو اس وقت مولانا عبد الغنی صاحب اور مولانا بھولا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا غلام محمد گھیوارہ صاحب اور دوسرے ایک استاد تھے. ٹوٹل 4 استاد مدرسے کے اندر تھے, 3 یا 4 استاد. اور مدرسے کے اندر بچے پڑھتے تھے 175 بچے پڑھتے تھے. اور میرے آنے کے بعد یہ دونوں چونکہ مولانا غلام محمد گھیوارہ صاحب اور مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تو مجبوری کی حالت کے اندر کام کرتے تھے, اس لیے کہ سوسائٹی تنخواہ پوری دے نہیں سکتے تھے. تو یہ لوگ نائٹ کے اندر کام کرتے تھے. اب نائٹ میں کام کرنا اور اس کے بعد شام کو 5 بجے جو ہے مدرسہ پڑھانا اور پھر اس کے بعد مدرسہ چھوڑ کر جلدی جلدی ان کو کام پر جانے کی فکر کرنا تو بہت تکلیف ہوتی تھی. لیکن تکلیف کے زمانے میں انہوں نے مدرسہ شروع کیا اور یہ سب کام سنبھالا. 72 کے اندر حافظ صاحب دھرات بھی آئے اور میرا بھی آنا ہوا. تو الحمدللہ اس کے بعد یہ مدرسہ اور زیادہ فکر کے ساتھ شروع ہوا. اس زمانے کے اندر صدر لین کے اندر بھی جو ہے وہ مسجد رکھ لی تھی اور وہاں مرحوم حافظ صاحب اکلیریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ مدرسہ پڑھاتے تھے اور 5 وقت کی نماز پڑھاتے. ان سے پہلے یہاں وہاں بھی کوئی امام تھا نہیں. ایک بنگالی صاحب تھے مولانا جو تھے تو 63-64 کے اندر یہ مسجد نور اور اپنے صدر لین کی جو مسجد ہے وہ دونوں پاس پاس میں ہی قائم ہوئی ہیں. تو وہاں وہ بنگال کے جو مولانا تھے وہ نماز پڑھاتے تھے, لیکن پھر بعد میں وہ تو لندن چلے گئے تو وہاں جگہ خالی رہ گئی. یوسف بھائی بھانا جو ابھی گیرن اسٹریٹ کے اندر رہتے ہیں اور مرکز کے ذمہ دار ہیں تو انہوں نے کتنے 4-5 مہینوں تک وہاں مدرسہ بھی پڑھایا اور وہاں نماز بھی پڑھا دیا کرتے تھے. تو یہ سارے کے سارے لوگ جس میں اب کوئی حافظ نہیں تھے, کوئی مولوی نہیں تھے, لیکن چونکہ وہاں اپنے اپنے گاؤں کے اندر انہوں نے مکتب میں تعلیم حاصل کی تھی اور ان کے ماں باپ نے ان کو فکر دلائی تھی اور یہاں آتے وقت ان کو قرآن پاک دیا تھا, مصلی دیا تھا اور ان کو بتایا تھا کہ بیٹا جہاں کہیں بھی جاؤ نماز مت چھوڑنا, قرآن پاک کی تلاوت مت چھوڑنا اور قرآن کو پکڑ رکھنا. تو ان لوگوں نے جو ہے وہاں جو کچھ تعلیم حاصل کی تھی تو اس کے مطابق انہوں نے یہاں مدرسہ بھی پڑھایا. اچھا, جب 72 کے اندر پھر جب بچے زیادہ آنا شروع ہوئے اور پھر اسی زمانے کے اندر وہ کینیا سے خاصے مسلمان آئے, پھر ملاوی سے بھی مسلمانوں کا آنا شروع ہوا, تو اب ضرورت پڑی کہ بھئی مدرسے کے اندر استاد زیادہ رکھے جاوے. لیکن استاد لاوے کہاں سے؟ کوئی عالم نہیں تھے, کوئی حافظ نہیں تھے. اسماعیل بھائی ماکڑا جو حافظ بھی نہیں ہے لیکن الحمدللہ اور انہوں نے بھی مدرسہ 25 برس تک پھر مسجد نور کے اندر پڑھایا. اسماعیل بھائی ماکڑا ہے, پھر غلام بھائی شیخ جو بن اسٹریٹ کے اندر رہتے ہیں لائٹ کا کام کرتے ہیں وہ ہے, پھر میاں بھائی ماکڑا ہے. تو یہ لوگ کام بھی کرتے تھے شام کو,
یا دن کو کام کرتے تھے اور پھر شام کو آ کر مدرسہ بھی 5 سے 8 تک مدرسہ. اس زمانے میں 2.5 گھنٹے مدرسہ چلتا تھا, 5 سے 7:30 بجے تک مدرسہ چلتا تھا. اور اس سے ہمارے آنے سے پہلے مرحوم حافظ محمد پٹیل صاحب جو جوار کے ہیں تو وہ تھے, اور انہوں نے کچھ عرصے تک نماز پڑھائی, اور پھر بعد میں ان کا سہارنپور ادھر ادھر جانا ہوا. تو وہ چونکہ حافظ تھے تو اس لیے انہوں نے یہاں 3 بچوں کو قرآن پاک حفظ کرانا شروع کیا تھا. اس میں ایک موسیٰ بھائی حافظ موسیٰ حجات, اور مرحوم اسماعیل بھائی ماسٹر کر کے جو تھے سدھارتھ مٹوار کے, ان کے بیٹے حافظ ابراہیم, اور مرحوم احمد اسعد کے بیٹے کولا بھائی جن کو کہتے ہیں, ان کے بیٹے حافظ غلام. یہ 3-4 جو تھے انہوں نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا تھا. لیکن میرے آنے سے پہلے یہ سب حفظ کلاس بند ہو گیا تھا, یہاں کچھ نہیں تھا. تو 72 میں جب میں یہاں آیا تو سب سے پہلے 2-3 مہینوں کے بعد پھر ہم نے باقاعدہ کلاس بھی شروع کیے اور حفظ کلاس بھی دوبارہ شروع کیا. تو حفظ کلاس چونکہ مرحوم حافظ صاحب دورات حافظ تھے جی, تو حفظ کلاس حافظ صاحب دورات کو دیا, اور بڑے بچے اور بچیوں کو جو کتاب پڑھانے کی تھی تو کتاب میں نے میرے پاس رکھی, اور ناظرہ دوسرے پڑھانے کے لیے ان لوگوں کو رکھا جو ناظرہ پڑھنے والے تھے. اور مرحوم احمد بھولا صاحب جو تھے بڑے مولانا اپو, ہمیشہ انہوں نے وفات تک جو مدرسہ پڑھایا, وہ بڑے صدر کے تھے, تو انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا. پھر آہستہ آہستہ لڑکے بھی بڑھتے گئے, اساتذہ بھی بڑھتے گئے, اور پھر ہم نے گجراتی کلاس بھی چالو کیے. اور جب 76 کے اندر مولانا آدم صاحب جب یہاں آئے ہیں تو اس سے پہلے ہمارا حفظ کلاس بھی الحمدللہ بہت مضبوط طریقے سے جم گیا تھا. تقریباً 20 طلبہ جو ہے اس کے اندر قرآن پاک حفظ کر رہے تھے, اور سب کلاس, لڑکیوں کی کلاس الگ سیٹ ہو گئے تھے اور لڑکوں کی کلاس الگ, اور باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہم نے شروع کام کیا. اور 72 کے بعد ہر سال جو ہے باقاعدہ ریگولر سالانہ امتحان کے بعد جلسہ ہونے لگا, اور جلسے کے اندر بچوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے نظم, قرات, مکالمے, ایسی باتیں ان کو پڑھائی جاتی تھی, اور پھر قرآن پاک حفظ کرنے کے فضائل بھی ان کو سمجھائے جاتے تھے. تو لوگوں کو شوق بڑھتا گیا, اور لوگ الحمدللہ اپنے بچوں کو حافظ کلاس میں داخل کرتے گئے. جہاں بھی حافظ کلاس جس شہر کے اندر, جس گاؤں کے اندر بھی چالو کیا گیا تو اس گاؤں کے اندر فضا الحمدللہ آٹومیٹک جو آہستہ آہستہ بن جاتی ہے, یہ قرآن پاک کی برکت ہے. سب سے پہلے مسجد نور کے اندر جو تراویح پڑھی گئی تو 64 کے اندر, تو وہ حافظ تراویح نہیں تھی, ختم تراویح نہیں تھی, بلکہ علم طرح سے تراویح پڑھائی تھی. اور وہ حافظ خان کر کے ہیں, وہ بھی بنشیر کے اندر جو آنکھوں سے معذور ہو چکے ہیں. یہ بھی بہت پرانے لوگوں میں سے ہیں, جو ابتدا میں شروع کے اندر جو لوگ آئے ہوئے تھے تو ان لوگوں میں سے, اور ان کی فیملی بھی ان کے گھر میں سے ان کی اہلیہ بھی آ گئی تھی. اور الحمدللہ ان لوگوں نے بہت ہی خدمتیں کی, بہت تعاون کیا. جو لوگ انڈیا سے آتے تھے تو ان کو اپنے گھر میں رکھتے تھے, کھانا بھی کھلاتے تھے, جب تک ان کو نوکری نہیں ملے وہاں تک ان کو اپنے وہاں رکھتے تھے, کھانا بھی کھلاتے تھے. تو شروع کے اندر جو لوگ آئے ہیں تو الحمدللہ انہوں نے سارے معاملات کی فکر کی. یہ محمد بھائی لمبات اور عبد البھائی چوتھیا اور ان لوگوں نے سب نے مل کر, موسیٰ بھائی بروچی جو ہٹنگٹن کے اوپر رہتے ہیں, احمد بھائی پٹیل ہے, پھر یہ ماکڑا فیملی ہے جو ابھی جو میں نے ان کے نام لیے, یہ ابراہیم بھائی ملا ہے, ان کے بڑے بھائی تھے یوسف بھائی ملا جو میرٹھ کے اوپر رہتے تھے, اللہ سب کو جنت نصیب فرمائے. تو وہ تقریباً 54 کے اندر آئے تھے. تو ان سب نے مل کر جو الحمدللہ یہ مسجد بنائی تھی. پھر یوسف بھائی لونات بھی تھے جو ابھی لندن کے اندر چلے گئے ہیں, وہ لندن میں رہتے ہیں. اور انہوں نے اموات کی بھی اور قبرستان کی بھی فکر کی کہ اگر بھائی کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم کیا کریں گے. تو اس کے لیے کفن دفن کی ایک کمیٹی بنائی انہوں نے. اور سب سے پہلے یوسف بھائی لونات جو ہے تو ان کے لڑکی کا انتقال ہو گیا تھا, چھوٹا سا بچہ تھا, انتقال ہو گیا تھا. تو اس وقت انہوں نے یہ قبرستان کے لیے دوڑ دھوپ کی اور جگہ وہاں انتظام کر. سب تو یہ ایک بچہ یوسف بھائی لونات کا سب سے پہلے اس قبرستان کے اندر دفن ہوا ہے. اس طریقے سے الحمدللہ یہ کام شروع ہوا اور آگے بڑھتا رہا. تو روڈ بنانے والے یہ حضرات ہیں, اور اس کے بعد جتنا بھی کام ہوتا گیا, جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی, پھر میئر روڈ کا مکان رکھا 153, چونکہ بچے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے. پھر جمعہ کی نماز کے اندر تو پہلے یعنی
10x10 کے کمرے کے اندر نماز شروع کی تھی. اب 10x10 کے کمرے کے اندر ایک امام, اور کتنے آدمی آ سکتے ہیں؟ بہت زیادہ سے زیادہ 10-12 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن پھر آدمی بہت زیادہ بڑھنے لگے تو پھر دوسرا مکان خریدا, پھر تیسرا مکان خریدا, پھر 69 کے اندر جو ہے پلان بنا کر اوپر 2 مکان کا بڑا ہال بنایا اور تیسرے مکان کی پیسیج بنائی, اور الحمدللہ پھر تو 300 400 جو ہے جمعہ کے اندر مصلی ہونے لگے, اور ختم تراویح بھی شروع ہو گئی. اور پھر بعد میں آدمی زیادہ بڑھنے لگے تو جمعہ کی نماز 2 پڑھی, اوپر بھی پڑھتے تھے اور پھر نیچے بھی پڑھتے تھے. اور آدمی پھر زیادہ بڑھنے لگے کیونکہ اس وقت کینیا سے, یوگانڈا سے اور ملاوی سے بہت زیادہ لوگوں کا آنا شروع ہوا یہاں. تو پھر 105-3 میئر روڈ کا مکان خریدا اور ایک جمعہ کی نماز وہاں بھی شروع کی, اور وہاں مدرسہ بھی شروع کیا. اس طریقے سے کلاس بڑھتے گئے. پھر دوسرا مکان خریدا, ایک 150 کے بعد 148 مکان خریدا, 146 مکان خریدا, اور یہ ایسے تھوڑی تنخواہ کے اندر کام کرنے والوں نے اپنی جانی مالی قربانی دی, اور انہوں نے یاد رکھا کہ دیکھو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ معظمہ سے جب مدینہ شریف ہجرت فرما کر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر سب سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈالی, اور یہ مسلمانوں کو تعلیم دی کہ مسلمان جہاں کہیں بھی جاوے اپنے گھر کی بنیاد ڈالنے سے پہلے مسجد کی بنیاد ڈالے, اور اس لیے کہ مسجد ہوگی تو دین آئے گا اور اسی سے سب کام بھی ہو سکیں گے. تو یہ ہم کو تعلیم ہے آپ سے, چاہے سیدھی سادی مسجد ہو لیکن مسلمان جہاں کہیں بھی جاوے اپنے تمام ضرورتوں سے پہلے, اپنی نوکری کی ضرورت سے پہلے, اپنے گھر کی ضرورت سے پہلے, تمام ضرورتوں سے پہلے اس کو مسجد کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ یہاں مسلمانوں نے آ کر بھی اس کو اس طریقے سے آباد کیا. مولانا جزاکم اللہ, آپ نے ماشاءاللہ کافی اچھی طریقے سے تاریخ اور مسلمانوں کی لیسٹر کی تاریخ کو بیان کیا. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے احباب کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوگا, اور بہت سارے پرانے جو ساتھی ہیں ان کو ضرور اس بارے میں پتہ بھی ہوگا. لیکن آپ نے کوئی اس بات کی کوشش کی, یا ہمارے کوئی کسی ادارے نے اس بات کی کوشش کی کہ یہ جو ہماری ہسٹری ہے اس کو ہم کسی طریقے سے لکھ رکھیں تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں تک جو ہے یہ باتیں پہنچ سکے؟ ابھی آج تک جو کہ اس معاملے میں کوئی فکر ہوئی نہیں ہے, لیکن اب فکر ہو رہی ہے, اس لیے کہ ہمارے جو پرانے لوگ تھے تو بہت سارے لوگوں کی وفات ہو گئی اور انہوں نے بڑی خدمتیں دی ہے, بڑی قربانیاں دی ہیں. اب ہم انشاءاللہ کوشش کرنے والے ہیں رمضان کے بعد کہ جو ابھی پرانے لوگ بچ گئے ہیں تو ان کے پاس جا کر ان کے انٹرویو لیں اور اس کو ایک ریکارڈ بنا کر انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے وہ تاریخ ہم اس کی ہسٹری لکھیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھا خیال ہے کہ لیسٹر کی تاریخ کو کس طریقے سے محفوظ کر دی جائے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں اس بات کو یاد کر سکے کہ جو لوگ پہلے آئے تھے انہوں نے کن تکالیفوں کے اندر, کن مصیبتوں کے اندر اور کتنی سارے جو ہے مسائل کے ساتھ جو ہے دینی کام کی ابتدا کی, مدرسوں کی ابتدا کی, مسجدوں کی ابتدا کی. آج جو ہم چہل پہل دیکھ رہے ہیں اور آج جو ماحول ہم اللہ کے فضل سے دیکھ رہے ہیں, اصل اس کی بنیاد تو ظاہر ہے کہ جیسے آپ حضرات نے کہا کہ 1960 اور 1955 اور 64 اور 65 میں پڑ چکی تھی, اور اسی بنیاد کے اوپر سارا کام ہو رہا ہے. اور ان حضرات نے جو قربانیاں دی ہیں, اور جیسے آپ نے بتایا کہ وہ حضرات فیکٹریوں میں کام کرتے تھے اور فیکٹریوں میں کام کرنے کی ساتھ محنت مزدوری کر کے جو ہے اس میں سے 2 پیسے بچا کر جو ہے دین کے کاموں میں استعمال کرتے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اخلاص, ان کی قربانی اور ان کی فکروں کا یہ نتیجہ ہے جو ماحول آج ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر ایک تو بات یہ جیسے آپ نے بتائی کہ ان کا اخلاص بھی ہے اور ان کی قربانیاں بھی ہے, یہ تو سب سے پہلی چیز ہے. اور دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں جو لوگ رہتے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اپنے گاؤں میں سے اسلامی تربیت حاصل کر کے آئے ہوئے لوگ تھے. ایک تو بات یہ تھی. دوسری بات یہ کہ یہاں کے رہنے والوں میں کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں تھا, یہ مسلمان اس گاؤں کا ہے, یہ مسلمان اس گاؤں کا ہے, کوئی کسی قسم کا تعصب اور بھید بھاؤ نہیں تھا. بہت ہی محبت سے مل جل کر رہے,
اور کبھی بھی کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوا. اور پھر بعد میں جو علماء بھی آئے وہ سارے کے سارے علماء مل جل کر محبت سے رہے. اور اس لیے یہاں کا ماحول بہت اچھا تھا. ماحول اتنا اچھا تھا کہ 73 کے اندر راندیر کے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں، اور وہ یہاں تشریف لائے تھے اپنے ایک کام کے سلسلے کے اندر. تو ادھر پریسٹن، بالٹن، بریک بن ہر جگہ کے اوپر دورہ کر کے سفر کر کے لندن یا پھر لیسٹر میں بھی آئے تھے. داؤد بھائی منصور کا مکان اس وقت جو ہے وہ 400 اسٹریٹ کے اندر، بکسٹن اسٹریٹ کے اندر تھا. اس مکان کے اندر رہتے رمضان کے مہینے کے اندر. تو اس وقت لیسٹر کا ماحول اتنا اچھا تھا، نمازی بہت زیادہ، اور لوگ مل جل کر محبت سے رہنے والے. اس میں واپی کے بھی تھے، نوساری ضلع کے بھی تھے، سورت ضلع کے بھی تھے، اور ملاوی کے حضرات بھی تھے. تو انہوں نے ایسا اچھا ماحول دیکھا تو مولانا نے ممبر پر بیٹھ کر کہا تھا کہ بھائی میں یہاں انگلینڈ میں جب آیا تو میں نے سنا کہ دارالعلوم کے قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ دارالعلوم تو لیسٹر میں قائم ہونا چاہیے، کہ میں نے اتنا اچھا ماحول یہاں دیکھا. اور جب تبلیغی جماعت بھی جو آتی تھی تو پورے مڈ لینڈ کے اندر پھر کر جب یہاں لیسٹر میں آتی تھی تو ان کو بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے کہ یہاں ہیٹنگ کا سسٹم بھی بہت اچھی، ہال بھی بہت اچھا، اور لوگ بھی الحمدللہ کافی جڑ جاتے تھے نماز کے اندر، بیان کے اندر. تو اور جو لوگ یہاں پہلے آئے ملاوی سے الحمدللہ ان کو بھی یہاں کا ماحول بہت اچھا لگا. اس لیے ایک دو آئے، سب سے پہلے احمد بھائی کھونات کر کے تھے، تو انہوں نے فیکٹری شروع کی تھی یہاں، وہ ملاوی سے آئے تھے. اور پھر جب وہ آ گئے انہوں نے فیکٹری شروع کی تو اس کے بعد جو ہے دوسرے حضرات جو ملاوی سے آتے گئے تو وہ ایک کے پیچھے دوسرے سب اکثر لیسٹر کے اندر ہی آباد ہوتے گئے، اور اس طریقے سے محبت سے مل جل کر سب رہے. ماشاء اللہ لیسٹر کا ماحول مطلب کہ پہلے سے ہی اللہ کے فضل سے بہت اچھا تھا. اور آپ نے جو یہ بات کہی کہ آپس میں محبت اور اتفاق سے جو رہتے تھے، یہ بہت ہی بڑی بات ہے. یہ الحمدللہ اللہ کرے کہ ہم ان حضرات سے کوئی کچھ بات سیکھیں اور پھر سے دوبارہ. ویسے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی اتنی بڑی فکر کی اور شکایت کی بات نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے کچھ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہے. ورنہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج بھی جو ہے ہمارے لوگ اتفاق، اتحاد اور محبت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. لیکن آپ نے جو یہ پروجیکٹ کی بات کہی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ اگر آپ کو فیڈریشن کی مدد کی کوئی ضرورت ہو تو انشاءاللہ فیڈریشن کے ساتھ ہی بھی اس میں ضرور اس کے بارے میں سوچیں گے کہ کم سے کم لیسٹر کی ہماری جو ہے تاریخ وہ محفوظ ہو جائے. صحیح ہے، اس لیے کہ جیسا ماحول ابتدا کے اندر بنتا ہے بعد میں آنے والے اسی روٹ کے اوپر چلتے ہیں. جیسے کہ مثال دوں میں آپ کو کہ اگر کسی کے وہاں کوئی انتقال ہو گیا ہو اور وہاں کوئی بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں تو جو آدمی سب سے پہلے جاتے ہیں تو وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق نہیں کرتے. اس کے بعد جتنے لوگ آتے ہیں سب اسی طریقے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بھی تسبیح لے کر بیٹھتے ہیں. اور دوسرے موقع کے اوپر کہیں شادی ہو یا اور کوئی پروگرام ہو تو وہاں اگر ہنسی مذاق کا ماحول پہلے سے ہے تو جتنے لوگ آئیں گے سب ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیں گے. تو چونکہ یہ اس طریقے سے دینداری کا ماحول، محبت کا ماحول جو تھا، تو بعد میں جو لوگ آتے گئے اسی کے مطابق جڑتے گئے اور ویسا ہی ماحول بنا رہا. تو آج الحمدللہ جو 175 یا 10 بچوں سے مدرسہ شروع کیا گیا تھا، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج لیسٹر کے اندر مکتب کے اندر شام کو 10,000 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ. اور جہاں 4 استاد تھے، میں جب 72 کے اندر آیا اس کی بجائے آج تقریباً 400 استاد جو ہے وہ مدرسے کے اندر تعلیم دے رہے ہیں. اللہ پاک اور اللہ تعالیٰ اور ایسی محبتیں ہمیشہ باقی رکھیں اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں کی جتنے علماء ہیں سب علماء میں آپس میں بہت محبت ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے. کبھی بھی اپنے طور کے سب علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ سب کی خدمات کو قبول فرمائے. آپ نے